لوگ ہیں نا جو دہری ہیں وہ فضول بحثیں کرنے لگتے ہیں. فضول بحثیں, ابے یہ سب فضول باتیں ہیں, ابے یہ مولویوں نے بنائی ہوئی باتیں ہیں, ابے کوئی خدا نہیں ہے, لائف کو انجوائے کرو, یہ کیا تمہیں محدود سوچ دی جا رہی ہے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم اور بغیر دلیل کے جھگڑا کرتے ہیں. اللہ انہیں کوئی بات کہتا ہے تو جھگڑتے ہیں, اس اللہ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ, اور مردود شیطان کے پیچھے چلتے ہیں. كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ, ہم نے یہ بات لکھ دی ہے کہ جو شیطان کو دوست بنائے گا. ایک ضمیر کی آواز ہوتی ہے, ایک شیطان کی آواز ہوتی ہے. ضمیر کی آواز پر لبیک کہنا چاہیے, اس کو ماننا چاہیے. اور ایک نیگیٹو سوچ ہوتی ہے, وہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ شیطان کی طرف سے. آپ کو شیطان نظر نہیں آتا, وہ نیگیٹو سوچ تو نظر آتی ہے نا آپ کو کہ کوئی میرے اندر مثبت بھی چیزیں ہیں اور منفی بھی ہیں. تو جو دہریے لوگ ہیں وہ منفی پہلو کو ترجیح دیتے ہیں اور اپنے ضمیر کی آواز کو کچل دیتے ہیں, حالانکہ ان کا ضمیر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس قدر ان خدمت کرنے والا کو, یہ جو کائنات ہمارے کام میں لگی ہوئی ہے اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یقیناً کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے, کوئی ہے. آج میں نے ایک عجیب, میں تو ہر چیز کو بڑے غور سے دیکھتا ہوں. ہمارے گھر میں 2 بچے گھوم رہے ہیں بلی کے, ایک مصیبت بن گئی ہے ہمارے لیے. وہ تھیلے میں بند ہی نہیں ہو رہے کسی سے. مسجد کے خادم کو لایا, بھائی اس کو تھیلے میں بند کر کے کہیں دور پھینک کر آؤ یار, یہ گھر میں اب بڑے ہو رہے ہیں, اب یہ جو ہے نا, کیونکہ اوپر والے پورشن میں کچی جگہ ہے نہیں, اور پکی جگہ پہ ہی جو کرنا ہوتا ہے انہوں نے کر دیتے ہیں. اب یہ تو گند پھیل رہا ہے. کچی جگہ ہوتی تو کئی چلو اوپر کا پورشن ہے اس میں نہیں ہو رہا یہ مسئلہ. میں نے عجیب منظر دیکھا اور بار بار دیکھتا ہوں میں, بلی کہاں کہاں سے ان کے لیے گوشت کے ٹکڑے اٹھا اٹھا کے لاتی ہے. یہ کس نے سکھایا اس کو بھائی؟ یہ خود سے ہے کیا؟ کہاں سے آیا یہ؟ پھر اس بلی کے بچے کو دیکھا, اس کو کچی جگہ نہیں ملتی, اس نے جو اپنا گند کرنا تھا کیا, اس کے بعد وہ مٹی تلاش کر رہا ہے بچہ اس کے اوپر ڈالنے کے لیے. گھر والوں نے مجھ سے پوچھا اس نے کہاں سے سیکھا ہے بھائی, اس نے کبھی دیکھا ہے کسی کو یہ؟ اس نے ابھی تک مٹی دیکھی نہیں ہے. ان بچوں نے, بلی کے بچوں نے مٹی ابھی تک دیکھی نہیں ہے. فرش پہ کر دیا نا انہوں نے صحن میں, اب تلاش کر رہا ہے مٹی. وہ ادھر ادھر ویسے ہی جو ہے نا وہ فرش پہ پاؤں مار رہا ہے, چھوٹا سا بچہ. یہ کیا خود سے سیکھا ہے اس نے؟ اسے جہاں جہاں بدبو آ رہی ہے وہ کہہ رہا ہے اس کو چھپاؤ, اور بلی اس وقت تک اپنی گندگی پر مٹی پھینکتی رہتی ہے جب تک بدبو آنا ختم نہیں ہوتی. اس کائنات کے سسٹم کو صحیح نہج پہ چلانے کے لیے اللہ نے جانوروں کو بھی یہ آداب سکھا دیے, پیدائشی سیکھ کے آتے ہیں ماں کے پیٹ سے. یہ کہاں سے آتا ہے بھائی یہ سارا نظام؟ خرگوش کی مادہ جب بچے دینے کا وقت آتا ہے, اپنے پورے جسم کے بال نوچ کے زمین پہ بچھا کے کارپیٹ بچھا دیتی ہے, قالین بنا دیتی ہے, اس پہ بچے جنتی ہے وہ, تاکہ اس کے بچے فرش کی ٹھنڈک سے یا گرمی سے ہلاک نہ ہوں. کہاں سے آیا یہ؟ دہریوں کے پاس, ایتھیس کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ, اللہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے. کیسے عجیب عجیب الفاظ ہیں قرآن کے. قرآن کے الفاظ خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی رائٹر نہیں تھے, لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. وہ ایسے مدلل الفاظ کہاں سے ان کا انتخاب کر کے لا سکتے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں فَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا, کیا تمہارے سینے میں دل نہیں ہے جس سے تم سوچتے ہو؟ ام آذان يسمعون بها, کیا ایسے کان نہیں ہیں جن سے ہماری باتیں سن کے سمجھ لیتے ہو؟ سب کچھ سمجھ میں آتا ہے تمہارے. جو مذہب کے منکر ہیں ان سے آپ پیسوں کی بات کریں, کاروبار کی بات کریں, مشکل باتیں بھی بہت آسانی سے سمجھ میں آئیں گی, ان کے بہت سمجھدار ہوں گے. آپ ان سے صحت کی بات کریں سمجھ جائیں گے. آپ ان سے ملک کے قوانین کی بات کریں سمجھ جائیں گے. آپ ان سے ایک اتنی سی بات کریں کہ یہ ایک چھوٹی سی گھڑی اور کیلکولیٹر خود سے نہیں بن سکتا, فوراً سمجھ جائیں گے. لیکن ان سے جب یہ کہیں گے اس کائنات کو بھی کسی نے بنایا ہے, تو یہ ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا.